پہلے جو سما تھا وہ سما کی حقیقت کے ساتھ اپنی ذات میں خود موجود تھا، پھر جب کسی ادارے پر زوال آتا ہے تو پھر اس میں حقیقتیں گم ہو جاتی ہیں اور اس کی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک وقت تک صورت رہتی ہے، پھر صورت بھی ختم ہو جاتی ہے اور صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس وقت اس چیز کی تجدید اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے جس کا بیڑا کوئی نہیں اٹھاتا، کیونکہ ہر آدمی کا رزق روزی کا سلسلہ اس جڑی ہوئی روایت کے ساتھ، اس چلی ہوئی روایت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کوشش نہیں کرتا کہ اس روایت کی اصلاح کی جائے اور اسے اس کی حقیقت پہ لایا جائے۔ سما کیا تھا؟ سما یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق اپنے مقصود اور ذوق اور منشا سے مناسب اشعار سنتا ہے، جن کو سننے سے اس کے دل میں اس کا شوق بڑھتا ہے، جس شوق کے لیے وہ سنتا ہے۔ تو شعر اس کا ذوق بڑھاتا ہے، وہ ذوق جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے ذوق نہ ہو تو شعر ذوق پیدا نہیں کرتا، شعر صرف اس ذوق کو بڑھاتا ہے۔ تو جو سما تھا وہ اشعار تھے، اور وہ اشعار جو خالص توحید پر تھے، اس میں فلسفہ بھی، کلامی مسائل بھی، اور خدا کی ذات و صفات کو، جیسے قرآن مجید میں نثر کے انداز میں خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو قرآن مجید نے خود خدا کا تعارف کروایا ہے بئی الفاظ کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ قرآن مجید نے تعارف کروایا ہے۔ اب اسی کو آپ اہل سما کی زبان میں سنیں تو وہ کہیں گے بہرسو جلوہ دلدار، تو وہ اس کو دوسرے انداز میں یعنی شعر کے انداز میں لے جائیں گے۔ تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن مجید بہت اعلیٰ اور عرفہ اور اکمل اور بزرگ ترین کتاب ہونے کے ناطے قرآن کی آیت وجود کے اندر وہ اثر بسا اوقات مرتب نہیں کرتی جو ایک انسانی ضمیر یا اس کے ذوق یا اس کی مزاج سے مناسبت رکھنے والا شعر پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہیں ان کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، چونکہ وہ پہلے ہی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو شاعر بھی ان کے اس گمراہی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا جو آدمی پہلے ہی نفس اور لہو و لعب کا متلاشی ہو تو اس کو پھر اگر جون ایلیا مل جائے تو وہ بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو پروین شاکر کی خوشبو کی کتاب دستیاب ہو جائے تو وہ بھی ایک نو عمر نوجوان کے دل کو کسی اور طرف لگا دیتی ہے۔ تو یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے کچھ ہے، وہ چیز اس سے بڑھ جاتی ہے، یعنی دل کے اندر برائی پہلے سے موجود ہے تو برا شعر اس برائی کو بھڑکا دیتا ہے، اس شعلے کو مزید آگ لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف اگر سما کی طرف جائیں تو صوفیہ کے اندر محبت کی گرمی پہلے سے موجود ہوتی ہے، جب ان کو دوسری قسم کے اشعار سنائے جاتے ہیں جو توحید پہ مبنی ہیں تو وہ گرمی مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اندر بسا اوقات ان پر وجدانی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے جو ہر آدمی کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو تو اضمحلال شعور ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے ہر اضمحلال شعور بھی وجد نہیں ہے۔ کسی شخص کا وجدانی کیفیت میں چلے جانا ضروری نہیں کہ اس پر وجد کا اطلاق ہو۔ اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی آدمی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اور کسی کو کچھ ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ جس سے اس کے شعور سلامت نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا، وہ اپنی اس عقلی حالت میں، شعوری حالت میں، تو اس کو وجد کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقی وجد میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تواجد کی مختلف صورتوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہو۔ اب جو ایک سلفی مائنڈ سیٹ ہے
اس نے سما کا اس لیے بھی انکار کیا ہے کہ وہ اس ذوق کو نہیں سمجھتے، اس ذوق کو نہیں۔ یہ جو ذوق ہے، کیونکہ اسلام تمام خطوں کے لیے عالمگیر رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مذہب ہے، تو اسلام انسانی ذوق کو یا اس کی جو حصے ذوقی ہے یا جمالیاتی حصہ اس کو کچلتا نہیں، اس کو مثبت کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اشعار سننے میں لطف آتا ہے تو اسلام اس کے لطف کو ختم نہیں کرتا، اس کو مثبت اشعار کی طرف دعوت دے دیتا ہے۔ پہلے وہ آدمی غزلیں سنتا تھا اور ایک عورت کے گرد گھومتا رہتا تھا، اس کے بعد اس کا جو لب و لہجہ ہے یا اس کا جو دائرہ ہے یا اس کے جو شعوری سرحد ہے وہ ذرا ورلڈ وائڈ ہو جاتی ہے، کشادگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک عورت سے نکل کر اس کا ذہن جو ہے وہ آفاقی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے بتدریج۔ تو وہ جو اس کی شعر سننے کی جو ایک حس ہے یا ذوق ہے، اس کو اسلام نے کچلا نہیں، مثبت کیا ہے۔ اسی کو اصلاح کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والا مصلح ہوتا ہے، ریفارمر ہوتا ہے۔ یہی ریفارمز ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ان کے نفوس کے تمام تر مطالبات کچلے نہ جائیں، مثبت کر دیے جائیں، کیونکہ کچلے جا نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کو بالکل ہی ڈیڈ کر دیں گے تو وہ ڈیڈ ہوں گے ہی نہیں، کرنا چاہیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ تبلیغ کی حکمتوں کے بھی خلاف ہے۔ تو ایک جو سلفی مائنڈ سیٹ ہے وہ سما کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ متبادل آ گیا قرآن کے متبادل نہیں آیا۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور انسانی جسم اور اس کے ذوق کے مطابق کبھی کبھی کلام اللہ سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو اس جیسے دیگر انسانوں کے لکھے ہوئے نظم یا شعر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو 40 قرآن مجید کی آیات اگر سنائی جائیں تو شاید آپ کے دل میں وہ چیز پیدا نہ ہو، لیکن یہاں کے ہندوستانی لوگوں کا اور ایرانی لوگوں کا اور اجمی لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ انہیں 2-3 شعر سنا دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں نثر لکھنے والے اتنے زندہ نہیں ہیں جتنے شعر لکھنے والے زندہ ہیں۔ غالب کو کون نہیں جانتا؟ شاعر ہے نا۔ اور اقبال کو کون نہیں جانتا؟ شاعر ہے نا۔ اسی طرح یہ سب صوفی کوٹ مٹھن والے اگر کتابیں لکھتے نثر میں تو ان کو کوئی نہ جانتا، لیکن جب انہوں نے یہ لکھا، پنجابی میں لکھا، لوگوں کے مزاج کے مطابق لکھا، ایک واری وانجا تو ساڈی جاتے میں داریاں کرے ساں سکھاں، اس طرح کر اشعار ہیں، تو وہ لکھے تو وہ مشہور ہو گئے، اب سارے جانتے ہیں۔ اسی طرح وارث شاہ ہیں تو انہوں نے ہیر وارث شاہ لکھی، سب جانتے ہیں، نہ لکھتے تو کوئی نہ جانتا۔ اسی طرح بلے شاہ ہیں، انہوں نے اشعار لکھے، ہر کوئی جانتا ہے بلے شاہ کو۔ اسی طرح شاہ حسین ہیں، جتنے صوفی یہ ہمارے پنجاب کے علاقے کے یا سندھ کے ہیں تو ان کے اشعار ہیں۔ یہ سلطان باہو جو ہیں، اگر یہ ان کے بھی وہ اشعار نہ ہوتے تو کون جانتا کہ باہو کون ہے؟ تو لوگوں کا تعارف ان اشعار سے بڑھ جاتا ہے، لیکن ان اشعار نے بھی کافی مدد کی ہے۔ آج کل کے دور کی جو قوالی ہے وہ ایک نچلی سطح کی ذہنی سطح کے لیے کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیتی ہے کہ وہ گانے سننے کی بجائے قوالی سن لیتا ہے، چلو کچھ صحیح۔ اب اگر اس کو کلی طور پہ اگر آپ حرام کہیں گے، اگرچہ بعض علماء نے اسے حرام کہا ہے شرائط نہ ہونے کی وجہ سے، مفقود ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے بھی اپنی جگہ ٹھیک کیا ہے کہ لوگ اس میں پڑ جائیں گے تو پھر اصل سے رہ جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے خاموشی اس لیے اختیار کی کہ ایک ذہنی سطح ہوتی ہے، تو جس کی ذہنی سطح بڑی کمزور ہے آپ اس کو کم از کم اس پر لائیں، شاید پھر اس سے آگے نکل جائے۔ کچھ لوگوں نے تو جواز چھوڑے، اس کو واجبات میں سے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طریقت آگے ہی نہیں چلتی جب تک ڈھولک کی تھاپ نہ ہو۔ بہرحال یہ مبالغہ ہے، تو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ سما کا اس حد تک ہے جس حد تک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نقش بندی شاید اس کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ کب اصل سما کے منکر ہیں؟ بالکل مخالف نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کی اصل پر لا کر ایسا پیش کرو کہ اس کی حیثیت اتنی رہے جتنی کہ ہے، اور اگر آپ اس کی حیثیت بڑھائیں گے تو پھر یہی چیز رہ جائے گی اور اصل گم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ جن کی محفلوں میں صرف اور صرف سما ہے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں،
تو اگر آپ غور کریں تو ان کے پاس بس یہی کچھ ہی ہے، قوال ہیں، قوالی ہے، سما ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے اور سما اس کو مدد دے رہا ہے تو پھر یہ بات پوری ہے، اور اگر آپ کے پاس صرف اشعار ہیں، قوال ہے اور ڈھولکی ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ ادھورا کام ہے، آدھا کام ہے، آدھا کام ہے۔ لیکن اس اشعار میں ایک فتنہ اور بھی ہے، یعنی بڑھتے بڑھتے لوگ پھر اشعار میں ایسی باتیں ان لوگوں کے سامنے کر جاتے ہیں کہ جو حقیقتیں بھی ہوں تو وہ لوگ بہک جاتے ہیں۔ مثلا ایک ہی شعر کہہ دیتے ہیں، چلیں باہر سو جلوہ دلدار، ہر طرف دلدار کا جلوہ ہے، تو پھر اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چلو خیر کے اندر تو دلدار کو آپ اس کی زیارت کریں، شر کے اندر کیا کریں گے؟ وہاں بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی دلدار کا جلوہ ہے تو کتنی بڑی خرابی آ جائے گی۔ شعر ایک ہے لیکن کیا اس سے کیا بلا پیدا ہو جائے گا؟ یعنی عزیز میاں کہتے ہیں میں شرابی، اگرچہ وہ پازیٹیو سینس میں ہی کہہ رہے ہوں لیکن شراب کا لفظ بدنام ہے، حالانکہ عربی زبان میں شراب وہ چیز ہے جو پی جاتی ہے، لیکن عام طور پر سمجھنے میں شراب کا لفظ جو ہے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے زیادہ، اس لیے وہ چیزیں جو مشروب ہیں ہم ان کو مشروب کہہ دیتے ہیں، شراب نہیں کہتے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی شراب کا لفظ ذکر کیا ہے تو اس سے وہی شراب لیا ہے جو مسکر ہے، نشہ چڑھاتی ہے اور عقل زائل کر دیتی ہے، ورنہ لفظ شراب کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں ساتھ طہورا کی صفت لگا دی ہے، لفظ وہاں بھی شراب کا ہی ہے لیکن وہاں شراب کی ساتھ طہورا کی صفت لگا دی، یعنی وہ پاک شراب ہے وہ پاک شراب ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ پلید شراب ہے، دونوں طرف لفظ شراب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو اشعار ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے، تو پھر تو قرآن مجید نے بھی طہورا کے ساتھ لفظ تو شراب ہی استعمال کیا ہے نا۔ قرآن مجید کوئی اور لفظ استعمال بھی کر سکتا تھا، وہ جو جنت میں پلائی جائے گی اس کے لیے شراب کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ساتھ طہورا کی صفت لگا دی ہے۔ اب اسی طرح سے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ بات کریں گے اشعار کے اندر تو ساتھ ہم پھر طہورا کی شرطیں لگاتے جائیں گے، صفتیں لگاتے جائیں گے، تو پھر وہ فرق آ جائے گا۔ بہرحال سلفی مائنڈ سیٹ یہاں پہ کھڑا ہے کہ نثر قرآن مجید کی کافی ہے انسانی ذوق کے لیے، یقیناً بات ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے کہ اس سے کسی غلط طرف جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں تشدد کی طرف جانے کا بھی تو اندیشہ ہوتا ہے۔ غلط طرف جانے کا اگر اندیشہ نہیں ہے تو تشدد میں پڑھنے کا بھی تو اندیشہ ہونا تھا، اور پڑھے بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ اشعار اور یہ سماع اس شخص کے لیے بالکل ٹھیک ہے جس شخص کو یہ شر کی طرف نہیں لے جاتے، اور قاعدہ بھی ہے کہ جب دو چیزوں میں دو پہلو ہوں، خیر کی طرف بھی نکلتا ہو تو شر کی طرف بھی نکلتا ہو، اسے مطلق حرام نہیں کہہ سکتے، اسے مطلق حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب گانے بجانے والیوں کی کثرت ہوگی اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، تو گانے بجانے والیوں کی کثرت اور آلات موسیقی کے عام ہونے کا سماع کے ساتھ کیا تعلق؟ سماع کے ساتھ کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں۔ سماع تو مخصوص شرائط کے ساتھ ایک خاص قسم کے ماحول میں مخصوص قسم کے لوگوں کی سربراہی میں مخصوص مقاصد کے لیے پیش کی جانے والی یا ادا کی جانے والی یا جس میں شرکت کی جانے والی ایک محفل کا نام ہے کہ اس میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور وہ جو صوفی کا ذوق ہے وہ اس سے مزید بڑھتا ہے۔ اور اگر اس میں خرابیاں آ گئی ہیں تو پھر خرابیوں کے نہ خرابوں کے ہم ٹھیکیدار ہیں اور نہ خرابی پیدا کرنے والوں کا ہم دفاع کریں گے۔ جو چیز صحیح ہے اسے صحیح تسلیم کر لینا چاہیے، جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے، اسے غلط سمجھنا بھی چاہیے، اس میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ سماع کے نام پہ لوگوں نے دکانیں ضرور بنا لی، اپنی اپنی خانقاہوں میں یہ لوگ اپنے ضمیر کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ضمیر میں ہے ہی کچھ نہیں، ضمیر میں کچھ ہو تو بیان کریں، اندر کچھ صدق و صفا ہو تو اس پہ تقریر کریں نا۔ جب اندر کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے نا، قوال آ جائیں قوالی پڑھ دے، اللہ خیر سب، اس پہ پیسے پھینک دیں گے۔ بزرگوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر وہ آدمی جو شراب پی کر آیا ہے وہ 50,000 لاکھ روپے ایک رات کا لے کے چلا جائے گا، بزرگوں کے نام پر، اللہ کے نام پر۔
بزرگوں کے نام پر، اللہ کے نام پر. اگر بزرگوں کو یہ آج کی صورتحال کا علم ہوتا تو جو لوگ باقاعدگی سے سماع سنتے بھی تھے انہوں نے اپنے پیچھے ان کو بتا کے جانا تھا کہ ہمارے سماع کا تمہاری قوالی سے یا تمہارے سماع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور یہ بات بتائی بھی ہے. چشتیہ سلسلے کے جو نامور بزرگ ہیں خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے سیر الاولیاء کے اندر یہ بات خود بیان بھی کی، لکھی بھی ہے، اور وہ بات آج تک چھپی ہوئی ہے. اس کو پڑھ لیجیے. اس کے اندر جو شرطیں لکھی ہیں اس کے مطابق ہمارے چشتی حضرات بھی اسی طرح سے ہی سماع کی محفل کروائیں. نقش بندیوں کو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کہیں کوئی شعر پڑھا جا رہا ہے تو نقش بندی بھی وہاں اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تکرار تھوڑا کم کر دیں کہ اچھا شعر سننا اور اس سے اگر صوفی کا ذوق بڑھتا ہے تو اس کو وہ حرام مطلق نہیں، اگرچہ ان کا اختیار نہیں. یعنی وہ یہ کہے گا کہ نہ انکار می کنم نہ انکار می کنم. مجدد صاحب کا بھی یہی فرمان ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا اور اس کام کی اصل کا میں انکار بھی نہیں کرتا. میں یہ کام نہیں کرتا لیکن اس کام کی اصل کا میں انکار بھی نہیں کرتا. میں نہیں کرتا نا، میری ترجیح ہے، کوئی ضروری تو نہیں. اگر مجھے وہ ذوق جو لوگوں کو اشعار سے حاصل ہوتا ہے مجھے ذکر خفی سے حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، مجھے بے وجہ ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر میرے اندر ذوق ہے ہی نہیں پھر میں اشعار کا دل دادا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی چیز کو اسلامائز کر رہا ہوں. یعنی چیز تو ٹھیک نہیں تھی، میں نے اس کو مذہبی رنگ دے کے ذوق پورا کر لیا. یعنی کچھ لوگ ڈھولکی کے شوقین ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ڈھولکی کو اسلامی ڈھولکی کیسے بنائیں. سرنگی سننی ہے، شعر سننے ہیں تو اس کو اسلامی رنگ کیسے دیں. اس کو اسلامی رنگ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ قوالی کرا اور قوالی کے اندر ملے جلے شعر پڑھا لیں. یعنی قوال ویسے بلا لیں جو گائک ہیں، گانے گاتے ہیں، تو وہ اس میں ملے جلے عشق دیاں گلاں کوئی انج دے فلسفے سنا دیں گے تو وہ ڈھولکی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، ساتھ اسلامی ہو جائے گا. یعنی کچھ لوگ اپنی شادی کی تقاریب میں بھی ان کو بلا لیتے ہیں جو پورے موسیقار لوگ ہیں. اب وہ اس کو اسلامی کیسے کرتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں یار گانے لگا، قوالی گا. یعنی ڈھولکی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، قوالی بھی ہو جائے گی. اللہ بعد میں دعا کر دیں گے. اسی طرح جب تو قوالی شروع کرے تو پہلے حمد پڑھ، پھر نعت پڑھ، پھر مولا حسین کی باتیں کر، پھر اہل بیت کی بات کر. کوئی بات ایک آدھی ہو جائے تو خلفاء کی بھی کر دینا، صحابہ کی بھی. اس کے بعد ولیوں کی باتیں کر کے پھر شروع ہو جائے عشق پر. پھر آگے گانا بھی گا لینا، اینڈ پہ دعا کر دیں. یہ ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، یعنی قوالی کی بھی ترتیب ہے. یہ تھوڑی سی قوالی اللہ کے لیے، یہ رسول اللہ کے لیے، یہ اہل بیت کے لیے، یہ حسین کے لیے، یہ فلاں بزرگ کے لیے، اور یہ اس کے لیے اینڈ پہ اللہ. تو یہ ایک یعنی اس کو اسلامی کر لیا ہے. سنی ڈھولک ہے، اسلامی کر لیا. یہ بہرحال غلطیاں ہیں، ان کو دور کر لینا چاہیے اور اصل سما کو زندہ کرنا چاہیے. پہلے ولیوں نے بھی اس کو سنا ہے. حضرت مجدد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے میں اس کی ضرورت نہیں پڑی. یہ دیکھیں نا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو صحیح ہے وہ بھی ناجائز ہے، اور میں ہمارے طریقے میں اس کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی اس سے جو فائدہ اٹھانا تھا ایک صوفی نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طریق اور طریقہ اور وہ نسبت عطا کر دی کہ وہ فائدہ ہم نے اس نسبت سے حاصل کر لیا. ضرورت ہی نہیں پڑی. لہذا آدمی ضرورت کی وجہ سے بلا وجہ کیوں آدمی اس چیز میں گھسے کہ جس سے آگے معتقدین میں بھی آگے شر پڑنے کا اندیشہ ہو. اس لیے آپ نے ہر بدعت جس سے بدعت پیدا ہو سکتی تھی اس کام سے بھی روک دیا کہ کل کو یہ نہ ہو کہ لوگ اس سے آگے بدعتیں پھیلائیں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ اسے کہتے ہیں مرشد طریقت. مرشد اسے کہتے ہیں کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بات اب تو ٹھیک ہے لیکن خراب ہو جائے گی، وہ اس کو بھی اختیار نہیں کرتا کہ یہ اب تو ٹھیک ہے لیکن تب جب ہم نہیں رہیں گے یہ چیز ویسی نہیں رہے گی. بہرحال پہلے بزرگوں نے جو سماع سنا ہے پورے صدقے نیت صدقے حال سے سنا ہے، وہ اس میں سچے تھے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا تھا. آج فائدہ نہیں ہوتا تو اس میں کافی سارے مسئلے ہیں. ایک تو اصل سماع نہیں ہے، دوسرا وہ سماع کے ذوق والے صوفی بزرگ موجود نہیں ہیں، فوت ہو گئے. اب جو ہیں وہ اس کو روایت کے طور پہ لے رہے ہیں، اس لیے وہ فائدہ مرتب نہیں ہو رہا، ورنہ وہ اشعار اب بھی موجود ہیں. اور یہ فارسی ادب کے اندر بہت سارا کچھ لکھا ہے، اور فارسی بھی چونکہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اداروں پر کہ یہ فارسی کو بیچ میں سے نکالو. یہ کالجز اور یونیورسٹیوں میں جو فارسی ادب کا شعبہ تھا وہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے. فارسی ادب کا شعبہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو عرب ہیں ان کو ایران سے ذرا گڑبڑ ہے.
تو چونکہ فارسی کی سرپرستی یہ ایرانی وغیرہ اس ماحول میں ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زبان کو نکالو گے تو ان کا ان سے تعلق ختم ہو جائے گا اور یہ پکے سچے مسلمان بن جائیں گے۔ پکے سچے مسلمان بناتے بناتے ان کو ٹیررسٹ بنا دیں گے، ایکسٹریمسٹ بنا دیں گے، لیکن ان کو وہ اس طرف نہیں جانے دیں گے۔ وہ فارسی ادب کے اندر بہرحال کافی کچھ موجود ہے، عربی میں بھی ہے۔